بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ فاروق بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے عزیز آدمی ہیں، میں بتاؤں آپ کو، دونوں ہاتھوں سے سلام فاروق بھائی کو۔ وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں، اس منی لانڈرنگ اور را کے کیس میں آپ تعاون کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہم نے پھر ایک سازش کی طرف اشارہ کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد پر بھارتی خفیہ ایجنسی را سے فنڈز لینے، منی لانڈرنگ اور اسلحے کی خریداری جیسے سنگین الزامات پر بالآخر کچھ سنجیدگی سے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ آج FIA سندھ کے ڈائریکٹر شاہد حیات نے مصطفیٰ کمال سے خود جا کر ملاقات کی اور جواباً سابق سٹی ناظم نے انہیں را کے تعلقات کے حوالے سے معلومات بھی فراہم کی، جبکہ لندن میں موجود پاکستانی تاجر سرفراز مرچنٹ سے بھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے شواہد FIA کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ وزارت داخلہ پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدگی سے ان الزامات کی تحقیقات میں دلچسپی لے رہی ہے، ورنہ برطانوی حکومت کی جانب سے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اور منی لانڈرنگ کیسز کی تحقیقات دھیمی کرنے پر چودھری نثار بھی حوصلہ ہارتے ہی نظر آ رہے تھے۔ یاد رہے کہ جب مصطفیٰ کمال نے متحدہ کی قیادت کے خلاف سنسنی خیز انکشافات کیے تو چودھری نثار نے ابتدا میں ان کی تحقیقات میں بہت دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سرفراز مرچنٹ بھی شواہد دے دیتے ہیں تو ان پر تحقیقات کیسے اور کب تک مکمل ہوں گی، اور پھر کیا لندن میں موجود متحدہ کے لیڈروں سے بھی تفتیش ہوگی، کیونکہ جن پر الزام ہے وہ تو سب لندن بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب MQM اور کمال اینڈ کمپنی کے درمیان پریس کانفرنس اور جو جوابی پریس کانفرنس ہے، جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ فاروق ستار نے آج یہ کہا کہ اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ انہوں نے رینجرز پر بھی الزام لگایا کہ وہ متحدہ کے کارکنان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کے MNAs اور MPs کو نامعلوم نمبر سے دھمکیاں میز فون کالز کر کے پل کے اس پار جا کر شمولیت اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف واقعی میں سازش ہو رہی ہے؟ کیا مصطفیٰ کمال ان کی مزید وکٹیں گرانے والے ہیں؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو MQM کی جوابی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے جو دوسرے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں، ان انکشافات پر، ان ساری صورتحال پر دوسرے ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ اللہ کر کے پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت پہنچ گئی، جہاں وہ سری لنکا کے خلاف وارم اپ میچ کے لیے آج سے پریکٹس کا بھی آغاز کر چکی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم مسلسل خبروں میں رہی۔ پہلی وجہ تو ایشیا کپ میں اس کی بدترین کارکردگی تھی، اور پھر ہندوستان میں پاکستان مخالف مظاہرے بھی خبروں کی زینت بنے رہے۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سخت سیکیورٹی فراہم کر کے یہ مسئلہ تو کسی حد تک کم کر دیا، لیکن اب اصل مسئلہ ہماری ٹیم کی کارکردگی کا بھی ہے۔ ایشیا کپ میں ہماری ٹیم نے کیسے قوم کی امیدوں اور امنگوں کو توڑا، وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ابھی تک تازہ ہے۔ اوپر سے شاہد افریدی بھارت پہنچتے ہی بھارت کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنی محبت بھارت نے دی ہے اتنی تو انہیں پاکستان میں بھی نہیں ملی۔ شاہد افریدی کو یہ کہنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ کیا وہ آج جو کچھ بھی ہیں بھارت کی وجہ سے ہیں، کیا یا پاکستان کی وجہ سے؟ اس پر آج ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ ظفر ہلالی صاحب کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں، اور افتخار عالم صاحب MQM کے سابق رکن سندھ اسمبلی اور اب مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی کا حصہ ہیں۔ ان سے بھی آج وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ باقاعدہ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے ہفتے 92 نیوز کے پروگرام مقابل میں جو روف کلاسر عامر متین صاحب کرتے ہیں، روف کلاسر صاحب نے چودھری نثار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنے سنگین انکشافات کیے جا رہے ہیں انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے، تو آخر ان پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ چودھری نثار صاحب کو کن ثبوتوں کی ضرورت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ روف کلاسر صاحب نے کیا کہا، اور اس کے بعد پھر چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بات پہنچی تحقیقات تک، FIA کو ہدایت دینے کی بات پہنچی۔ پہلے دیکھیے کہ روف کلاسر صاحب نے کیا کہا۔
बिग स्टोरी फॉर मी एज वेल एज ए जर्नलिस्ट एज ए रिपोर्टर कि वो बड़ी खबर थी। उनका बैठ के कंफर्म करना, मेरा इल्जाम लगाना, आपका लगाना, किसी और पार्टी का लगा देना, वो इल्जामात थे, एमक्यूएम के इल्जामात हैं। वो भाई आपकी पार्टी का अपना बंदा जो आप कह सकते अल्ताफ हुसैन के बाद सबसे ज्यादा जिसको अहमियत दी गई है, सही। जिसको ज्यादा मीडिया पे सेल किया गया है, वो आपको कह रहा है कि जनाब आप कितने आप गलत काम करते रहते हैं। ये कह देना जी कि इनके सबूत नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये अनफेयर बात। यहाँ सबूत मांग रहे, बात यह है कि मुझे समझाया जाए क्या मुस्तफा कमाल के पास किसी एजेंसी ने राब्ता किया है, एफआईए, नैब या किसी और इदारे ने कि हुजूर आपने इल्जामात लगाए हमें सबूत दें? क्या किसी ने अप्रोच किया है? आपने कोई बनाया है? तो चौधरी साहब जो हैं ये बड़ा इंतहा गलत प्ले कर रहे हैं, इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। रियासत अगर अपने आप को एक डिस्टेंस कर लेगी कि मुल्क में तोड़ने की बातें हो रही हैं, राह से फंडे की बातें हो रही हैं, वहां पे रहमान मलिक को वहां पे ब्रीफिंग की बातें हो रही हैं, उसके बावजूद भी एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर ये कहता है जनाब कि आपस की लड़ाई है, हमारा कोई नहीं है, रियासत फिर खतरे में है। रियासत को आप हेड करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप पार्टी। इस प्रोग्राम के बाद चौधरी निसार साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद एफआईए को हिदायत जारी की कि सरफराज मर्चेंट, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खान इन लोगों से जाकर मिले और जो भी इंकशाफात किए गए हैं इन पर तहकीकात करें। और आज आपने देखा कि एफआईए डायरेक्टर सिंध शाहिद हयात मुस्तफा कमाल जैसे जाके मिले और सारी सूरत हाल पर बातचीत की। मुस्तफा कमाल साहब ने उनको आगाह किया। डॉक्टर साहब, राव अनवर ने भी आप जानते हैं कि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एमक्यूएम के जो रॉ से जुड़े कारकुन थे उस हवाले से इंकशाफात किए थे, उनको मीडिया के सामने पेश भी किया था, सबूत भी दिखाए थे, बड़ी खुलकर बातें की थी। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद किसी इदारे की जानिब से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। तो अब कुछ होगा इस पर, इन इंकशाफात पर जो मुस्तफा कमाल और इनकी कंपनी की जानिब से किए जा रहे हैं, आप कोई कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं आप? शाज़िया, आपको याद होगा ये इतवार के रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी शब गालिबन हमारा प्रोग्राम हुआ था और हमने डिस्कस किया था उसमें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चौधरी निसार साहब ने की है ये किस कदर मुबहिम है और किस कदर कंफ्यूजन पैदा कर गई है कि रियासत जो है वो सबूत ढूंढ रही है। और उसके बाद एक और तमाशा ये हुआ कि अखबारात में क्वार्टर पेज के इश्तिहारात सामने आ गए और उसमें आवाम से अपील की जा रही है, पब्लिक, आम लोग, सब्जी वाला, गोश्त वाला, मजदूर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, बाकी लोगों से कहा जा रहा है कि आप हमें सबूत दें। यानी रियासत के पास, वजारत दाखिला के पास सबूत पब्लिक से मांग रहे हैं। बहरहाल चले, वो कहते हैं ना बात आज तक पहुंच गई। और आज क्या हुआ, आज मैं आपको एक खबर बताता हूं कि जब मुस्तफा कमाल साहब से शाहिद हयात साहब मिले हैं और इफ्तिखार आलम साहब इस बात को की तरदीद करें या इसको इंडोर्स करें, तो उन्होंने नाम बताए हैं उन लोगों के जो पाकिस्तान से पैसा भेजते रहे हैं और उसमें साबिक सूबाई वजीर आदिल सिद्दीकी और नए नौ मुंतखब नाजिम अरशद वोहरा के नाम दिए गए हैं शाहिद कमाल को, शाहिद हयात को। और ये कहा है शाहिद हयात को और मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से और अनीस कायम खानी साहब इनकी तरफ से कहा गया कि ये लोग पैसा पाकिस्तान से भेजते थे। चले, लंदन में मौजूद लोग तो पैसा रिसीव करते थे और वो मनी लॉन्ड्रिंग वहां। अब मुझे यहां जो सबूत दे दिए गए हैं, दो नाम मैं आपको बता रहा हूं, आदिल सिद्दीकी और अरशद वोहरा, ये नाम गालिबन दिए गए हैं। क्या इनके खिलाफ कोई हुकूमत तहकीकात करेगी? मैं ये हुकूमत से भी पूछना चाह रहा हूं, इफ्तिखार आलम साहब अगर इसकी तस्दीक करें, तरदीद करें। लेकिन बहरहाल एफआईए अब हरकत में आई है और हरकत में आने के बाद मुझे नहीं पता कि अगर ये बात साबित होती है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो हमें इतला इस्लामाबाद में है वो ये कि डॉक्यूमेंट्स दिए मुस्तफा कमाल ने अरशद वोहरा और आदिल सिद्दीकी और बाकी रहनुमाओं के खिलाफ। अब क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या मुकदमा कटेगा? क्या तहकीकात होंगी? क्या बैंकों से पैसा गया है ना, या हुंडी या मनी चेंजर्स के थ्रू गया? मनी चेंजर तो इनके रेंजर्स की कस्टडी में है। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले ही तो ये तस्दीक या तरदीद करें इफ्तिखार आलम साहब कि क्या आदिल सिद्दीकी और अरशद वोहरा जो डिप्टी मेयर है कराची के, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इन्होंने क्या सबूत दिए हैं? शायद इफ्तिखार आलम साहब इंडोर्स करते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की बिल्कुल तरदीद करता हूँ कि इस तरह का कोई भी मौक़िफ़ जो है वो दिया गया है। बेशक वज़ारत दाखिला की जानिब से शाहिद हयात साहब आए थे यहाँ पे, इस चीज़ की हम बिल्कुल तस्दीक करते हैं। लेकिन जो बातें उन्होंने यहाँ पे कही हैं उनको बिल्कुल इस बात का जवाब दिया गया है कि हम मशावरत के बाद सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन साथ साथ इस बात को भी एड ऑन करता चलूँ कि इससे पहले गुज़िश्ता कई माह से, गुज़िश्ता 1-1.5 साल से भी वज़ारत दाखिला की जानिब से बयान आते रहे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डायरेक्टली रवाबित हैं रॉ के साथ, जिसके अंदर सरफराज मर्चेंट साहब का, तारिक मीर साहब के स्टेटमेंट्स भी जो है वो दिखाते रहे। उसी तनाजुर के अंदर गिरफ्तारियां भी हुई जिसमें कहा गया कि ये रॉ से ट्रेंड याफ्ता जो हैं अफराद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो
متحدہ قومی موومنٹ سے ان کو ہدایت بھی جو ہے وہ لندن سے ہی الطاف صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کے تانے بانے ملتے ہیں. تو پہلے یہ تو بتایا جائے کہ ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا. یہ تو مصطفیٰ بھائی تو ابھی چلیں 1 ہفتے سے 10 دن سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن گزشتہ سال بھر سے جو ساری چیزیں میڈیا کے اوپر بھی آ رہی ہیں, ڈاکومنٹس بھی دکھائے جا رہے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ نے یا وزارت داخلہ نے کیا ایکشن لیا؟ اس بات سے ہونا چاہیے کہ جو انکشافات آپ لوگوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اس پر ایکشن ہونا چاہیے. آپ کا کنسرن اب اس پر ہونا چاہیے. دیکھیں وہاں پہ جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی تھی, مصطفیٰ بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ دبئی کے اندر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر سٹنگ وزیر داخلہ جو تھے رحمان ملک صاحب جو تھے وہ موجود تھے. تو اس وقت انہوں نے ان کے بھی علم میں تھی کہ را سے ان کے روابط ہیں جس پہ انہوں نے بریفنگ دی تھی. تو آیا اس وقت جو ہے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیا, وہ اس کا پارٹ کیوں بنے؟ اگر ماضی میں پھنسے رہیں گے تو آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جو الزامات آپ لوگ لگا رہے ہیں متحدہ کے قائد پر اس کو آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سچویشن کو, ان حالات کو, اس طرح کے حالات کو حکومتیں اکثر بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرتی ہیں. ایسے انکشافات کو اپنے سیاسی فوائد, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو کیا جو مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی انکشافات کر رہی ہے, حکومت اس کو بارگیننگ کے طور پر استعمال کر سکتی ہے MQM کے ساتھ؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب, بریک سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا تھا اس پر آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ جو انکشافات کیے گئے مصطفیٰ کمال اور ان کی کمپنی کی جانب سے, کیا حکومت ان کو بارگیننگ کے طور پر استعمال کر سکتی ہے MQM کے ساتھ؟ میرے خیال میں شازیہ MQM کے ساتھ کیا بارگیننگ کرنا ہے. آپ نے اس سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا اور کلاسرا صاحب نے جو بات ریز کیا تھا کہ کیوں نثار صاحب کو انٹرسٹ نہیں تھا, ایسے ریولیشنز آئے ہیں, کیوں وہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں, کیوں انٹرسٹ نہیں ہے. اور آپ نے کہا اب انٹرسٹ تھوڑا سا پیدا ہوا ہے اور انہوں نے FIA کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں انٹرسٹ نہیں تھا. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ادھر ہمیں 20 اور 25 سال سے پتا تھا. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک کمرے میں تھا جب پرائم منسٹر فون پہ, بی بی تھی پرائم منسٹر, فون پہ کہہ رہی تھی کہ تم نے تعریف کی ہے الطاف حسین, وہ تو ٹریٹر ہے. ان سے پتا چلا, ظاہر ہے ہم لوگ سب کو پتا تھا کہ اس قسم کے الزام تھے. اور نہ صرف ہمیں پتا تھا شازیہ, الطاف حسین صاحب کو پرواہ بھی نہیں تھا. اس لیے پرواہ نہیں تھا, اس کا ثبوت کیا ہے کہ 2005 میں انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ پاکستان بنا. اب وہ چھوڑیں, مصطفیٰ کمال صاحب آتے وقت کہا کہ محمد انور نے ان کو شاید دبئی میں سب کو کہا کہ وہ کہہ رہے تھے, الطاف صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہم کیوں نہیں دشمن سے پیسے لیں اگر ہمارے کوز کے لیے دشمن جانتا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج دیکھ لے پاکستان میں ایک میجر پارٹی کا سربراہ 55 سیٹس ہیں ان کے نیشنل پروونشل اسمبلی میں, 24 سیٹس ہیں ان کے نیشنل اسمبلی میں. اس کے خلاف ایک بہت بڑا چارج آیا ہے کہ بھئی تم غدار ہو. مگر لوگ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ پہ ہمارا کیا ہوگا, ہم جیتیں گے یا ہاریں گے. کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ممتاز قادری شیطان تھا کہ فرشتہ تھا. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ ادھر انٹرسٹ نہیں پیدا ہوا اس لیے کہ جو آدمی انوالو تھا اور جو لوگ اس کا دیکھ بھال کرنا تھا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوئے. یہ پرانی بات ہے. ہاں اب آپ دیکھیں کہ کچھ اگر ہوگا کہ نہیں. اب یہ کریٹ کرنا, میرے خیال میں ایکچولی ادھر ایک پروسیس چل رہا ہے اور اس پروسیس کو میں کہوں گا ڈرائی کلیننگ ہے. ڈرائی کلیننگ ایکسرسائز جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ڈرائی کلیننگ ایکسرسائز میں باقاعدہ ثبوت پہ ان لوگ, بہت سارے لوگ MQM کے جو باہر ہیں, ان کو وہ کہیں گے کہ یہ ان کو پتا تھا اور یہ رو سے پیسے لیتے تھے, وہ کنڈیم ہوں گے اور ان کو الگ کیا جائے گا. اور شاید 2-4 لوگ پاکستان میں بھی ایسے ہوں, 1-2 کا نام بھی لیا گیا ہے اب, جو شاید اس میں پکڑے جائیں اور کہیں کہ تم بھی اس میں شریک ہو. اس کے بعد ایک صفائی ڈرائی کلینڈ پارٹی کو ایک نیا لیڈرشپ اور ایک نیا ڈائریکشن پہ چلے گا.
یہی تو ان کا یہی تو پلان ہونا چاہیے اور شاید ہے ہی یہی پلان. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں ہم اتنے پیچیدے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ہم پوچھ رہے ہیں. اس لیے کہ میں آپ کو کہوں میرے سمیت اگر واقعی آپ جاننا چاہتے تھے اور کنڈیم کرنا چاہتے تھے اور سزا دینا چاہتے تھے وہ لوگ جو کچھ نہیں کیا حالانکہ ان کو پتا تھا, تو آدھے لوگ پرانے گورنمنٹس میں ہم سب جیل میں ہوتے. ہم نے کچھ نہیں کیا, واقعی کچھ نہیں کیا. افتخار صاحب آج پتا تھا شاید مگر کچھ حیات صاحب نہیں کو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دیے گئے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے؟ نہیں جی, فزیکلی نہیں, بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیے گئے. یہ ضرور بالکل کہا گیا ہے کہ ہم مشاورت کے بعد جو ہے چیزوں کو سامنے لے کر آئیں گے اور بات کریں گے اس کے اوپر. کچھ فوائد کے لیے آپ تردید کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے ابھی نام بھی لیا تھا عادل صدیقی کا, ارشد وارا کا, کچھ ہمارے تک تو اطلاعات پہنچی تھی, کوئی ڈاکومنٹس بھی دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں بالکل اپنی خبر پہ قائم ہوں. یہاں ایف آئی اے کے جو ذرائع ہیں اسلام آباد میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس حوالے سے, اور وہ آج کی میٹنگ کو ہی کوٹ کر رہے ہیں. میں بالکل قائم ہوں, اور چونکہ وہ ڈاکومنٹس میرے پاس سامنے پڑے بھی ہوئے ہیں لیکن میں بھیج نہیں سکتا اپنے ٹیلی فون سے آپ کی اسکرین پہ. یہاں اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ڈاکومنٹری پروفز دیے گئے ہیں کہ ارشد وورا صاحب اور عادل صدیقی صاحب کی طرف سے پاکستان سے پیسے اس کمپنی میں بھیجے گئے جس کے ڈائریکٹرز اب لندن میں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں, اور جس میں طارق میر صاحب یا انور صاحب یا باقی لوگ جو 2006 کے حوالے سے جس کمپنی کا نام آتا ہے اس کمپنی میں بھیجے گئے تھے پیسے, اور یہاں سے بھیجنے والی شخصیات یہ 2 تھیں جن کا میں نے نام لیا. لیکن ڈاکٹر صاحب جن پر الزامات لگ رہے ہیں وہ سب برطانیہ میں بیٹھے ہیں, تو تحقیقاتی ٹیم وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ایویڈنس سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. نہیں, اس کے دو رخ ہوتے ہیں نا, اس کے 2 رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ منی لانڈرنگ, دیکھیں نا, منی یا پیسہ تو یہاں سے بھیجا گیا نا, ایک یہاں سے بھیجنے والا ہوگا, ایک وہاں سے ریسیو کرنے والا ہوگا. تو یہاں سے کوئی بھیجے گا تو وہاں ریسیو ہوگا نا, تو وہاں ریسیو کرنے والی شخصیات کا تو نام آ گیا کہ جب چھاپا پڑا اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پیسے ملے وہاں سے اور پیسے یہاں پہ آئے تھے, مگر آئے تو پاکستان سے تھے. تو پاکستان سے بھیجنے والی جو شخصیات تھی وہ تو یہاں میں بیٹھی ہوں, یہاں موجود ہیں, اور یہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا لانچوں سے یا حوالے سے یا ہنڈی سے. اس کو ثابت کرنا آسان ہوگا؟ بہت آسان. ہاں آسان ہوگا, اس لیے کہ منی چینجز کو بھی کراچی میں بڑے منی چینجز کو بھی اٹھا لیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ عرصے پہلے, اور انہوں نے وہ دیکھیں ان کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ بینکوں کے تھرو تو نہیں ہوتے, پکی پرچی تو نہیں ہوتی, کچی پرچیاں ضرور ہوتی ہیں, اور ان کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ بھیجا اتنا. تو انہوں نے بھی کنفیس کر لیا جہاں سے, اور یہ آج کی دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے. 9/11 کے بعد تو منی ٹریل کو فالو کرنا بہت آسان ہے, چاہے ہنڈی ہو, حوالہ ہو, منی لانڈرنگ ہو. تو یہاں سے بھیجنے والی شخصیات کے اوپر میرے خیال سے تحقیقات آنے والے دنوں میں شروع ہوں گی جن کا میں نے نام لیا, اور وہاں جو لندن میں مقدمہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جنہوں نے ریسیو کیا پیسہ پاکستان سے. افتخار صاحب آپ تو انکار کریں کہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس فزیکلی نہیں دیے گئے, تو اگر ڈاکومنٹس ایویڈنس نہیں دیے گئے تو جو الزام آپ لوگ لگا رہے ہیں اس کو اسٹیبلش کیسے کریں گے؟ پولیٹیکلی اسٹیبلش کریں گے آپ اس کو یا لیگلی اسٹیبلش کریں گے؟ کیسے کریں گے اس کو ثابت؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ موقف دیا تھا کہ چیزیں بالکل اپنی جگہ ہوئی ہیں, ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوں گی, لیکن یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ وہ ٹریل ہمارے پاس ایویڈنس چاہیے نا, الزام لگانا کافی نہیں. بالکل ہے نا, نہیں اس میں تو گورنمنٹ نے خود بھی کہا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے اور جن ذرائع سے وہ چیزیں گئی ہیں وہاں پہ اس کی پوری کمپلیٹ ٹریل بھی موجود ہے. تو وہ گورنمنٹ بھی تو بتائے نا, مطلب وہ اتنی بڑی تحقیقاتی ایجنسیز ہیں, وزارت داخلہ ہے, تو ان کا وہ سارا کام ہو کیا رہا ہے, یہ چیزیں بھی تو سامنے گراؤنڈ پہ آنی چاہیے نا ان کی جانب سے. لیکن صرف ایک پولیٹیکلی یہاں پہ پریشر ڈال کے اور پھر ان چیزوں کو پوچھیں, تو جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ کب جواب دہ ہوں گے, کب وہ حقائق کو جو ہے عوام کے سامنے لے کر آئیں گے, ان کو بھی تو جواب دہ ہونا چاہیے. اگر اتنی انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہے تو جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, جو نام جن 2 شخصیت کے ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں, تو وہ نام بھی پھر آپ کے نالج میں ہوں گے جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. ظاہر ہے آپ کے الزامات سے تعلق ہے, آپ کے الزامات سے جڑے ہیں وہ 2 لوگ, عادل صدیقی اور ارشد وورا. کٹ گیا. ہلالی صاحب جو بات یہ کر رہے ہیں افتخار عالم صاحب, بغیر ثبوتوں کے اسٹیبلش کرنا آسان ہوگا ان لوگوں کے لیے, مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے, انیس قائم خانی صاحب کے لیے جو الزامات لگا رہے ہیں متحدہ کے قائد متحدہ کی قیادت پر؟
جی میرے خیال میں شازیہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ آئے گا، اس لیے کہ بائی دا وے نہ صرف ادھر سے بھیجے گئے ہیں، لوگ گئے ہیں ادھر سے پیسے لے کے، اور ایک بندہ جو تھا وہ برٹش پولیس نے واپسی پہ جب الطاف حسین صاحب نے اس کو شاباشی دے کے کچھ پیسے بھی دیے تو برٹش کسٹمز نے ان کو روکا اور پوچھا کہ یہ پیسے آپ کے پاس کیسے آئے، آپ 4 دن پہلے آئے تھے، اب آپ واپس جا رہے ہیں اتنے پیسے لے جا کے. تو انہوں نے پھر ان کو کہا 1 منٹ آپ رکیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. اور پھر ادھر کچھ کانٹیکٹس وانٹیکٹس ہیں اور 20 منٹ کے بعد کسٹمز نے ان کو چھوڑ دیا. تو نہ صرف ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، فزیکل ایویڈنس ہے، جو لوگ پیسے لے جاتے تھے ان کے بھی نام ہے. اب کہنے کی اور پرانا ایویڈنس بھی ہے. آخر ایک پورا اسٹیٹ جب ایک بات کے پیچھے کھڑا ہوا ہے شازیہ، کچھ نہ کچھ ایویڈنس تو ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ تو 1995 سے یہ ایویڈنس ہو رہا ہے. تو اگر بھی برٹش پولیس، اور آپ کو پتا ہے برٹش فارن منسٹر ابھی آیا تھا، اگر وہ بھی نہیں کوآپریٹ کریں، یہ مرچنٹ صاحب جو ہیں یہ بڑے ٹھیک ٹھاک مرچنٹ ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک لانڈری کرتے ہیں پیسے کے، یہ بڑے کیا کہتے ہیں ہوشیار آدمی ہیں. اگر انہوں نے واقعی کوآپریٹ کرنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے تو انہوں نے 2 منٹ میں ان کو سب چیز وہ ثبوت دے سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے اس کو ہم ہینڈل کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب واپس بات کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے MQM سے تعلق رکھنے والے جو عسکریت پسند ہیں ان کے لیے عام معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے. کیا ریاست اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے گی یا اٹھانا چاہیے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، گزشتہ سال بلوچستان حکومت نے ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے، جس طرح آپ بھی جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، عام معافی کا اعلان کیا تھا. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جو سوال میں کر رہی ہوں کہ جس طرح بلوچستان حکومت نے پچھلے سال ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، ایسا ہی مطالبہ، ایسا ہی چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کراچی میں ان عسکریت پسندوں کے لیے جن کا تعلق MQM سے رہا ہے، MQM کے کارکن ہیں. تو کیا ریاست کو کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے؟ اگر سب کے لیے عام معافی ہی دینی ہے پھر آپریشن کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے اور کراچی کے حالات بہت مختلف ہیں. کراچی میں ڈیفینیٹلی یہ تعصب بالکل بھی نہیں ابھرنا چاہیے کہ تمام کی تمام MQM ایک جو کہ بڑی سیاسی جماعت ہے وہ کوئی جرائم پیشہ افراد کا گروہ ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایک سے ایک پڑھا لکھا، ایک سے ایک زبردست ڈاکٹر، انجینئر، شاعر، ادیب MQM میں وابستہ رہا ہے اور وابستہ ہے. اور میرا خیال سے افتخار عالم صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے کہ پوری جماعت کو برا ہمیں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے MQM کو دور. بات یہ ہے کہ چند لوگ، چند افراد جو کہ ہاسٹیج بنا لیتے ہیں، اور یہ MQM کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی معاملہ ہے. آج دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ چھاچ تو بولے چھنی بھی بولے. آج وہ مولانا چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی رینجرز بڑا اچھا کر رہے ہیں اور یہ الزامات غلط لگائے ہیں فاروق ستار صاحب نے. یہ یعنی عجیب و غریب اس ملک کی سیاست ہے. چند لوگ جو کہ اپنے مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں ان پوری پارٹیوں کو اور اس کے بعد اپنے من پسند طریقوں سے اور اپنی غنڈہ گردی سے چلاتے ہیں پھر پوری کی پوری پارٹیوں کو. میرے خیال سے وہاں تطہیر کی ضرورت ہے. MQM ایک بہت زبردست جماعت ہے، اس میں سے غنڈہ گرد عناصر کو اور یہ چند بھتہ خوروں کو اور باقی لوگوں کو نکالیں، ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لے کر آئیں. یہ منتخب لوگ ہیں، یہ منتخب اراکین ہیں، بڑے زبردست ان کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے. جہاں جرائم ہے وہ تو پیپلز پارٹی میں بھی ہے، وہ تو نون بھری پڑی ہے. پورا کا پورا ساؤتھ پنجاب آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ سے نون نکل کے آئے گی. کوئی نہ کوئی میرے خیال سے فارمولا. اور میرے خیال سے یہ MQM کے جو دوست ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بات ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے کی اور لوگوں نے کی، اس کا کوئی قانونی رستہ ضرور نکالنا چاہیے. یعنی لوگ جنہوں نے جو مثال کے طور پہ 100-200 قتل کیے ہیں، اب آپ ان کو واپس معاشرے میں لاتے ہیں رہا کر کے اور آزاد کر کے، تو کیسے لائیں گے؟ کوئی نہ کوئی قانونی رستہ ان کو عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے، عدالتوں کے سامنے جانا چاہیے، قانون کا رستہ اپنانا چاہیے. اور
یہ بالکل یہ جو بات آج فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ پرفارما دے کے جیلوں میں ان کو کہا جا رہا ہے، فورس کیا جا رہا ہے، یہ تاثر اصل میں وہ پھیلا رہے ہیں. لیکن یہ زیادتی بھی تو ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان خاندانوں کے ساتھ جن کے اپنے ان سے بچھڑ گئے، جن کے خاندان جن کی نسلیں تباہ ہو گئیں، جن کا ذکر خود مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا. وہ لوگ کبھی معاف کریں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے ایسے لوگوں کو معافی دینا. افتخار صاحب، آپ لوگوں کا مطالبہ جائز ہے؟ دیکھیں، مصطفیٰ بھائی نے جس تناظر میں بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ ٹارگٹ کلرز بنے یا جنہوں نے یہ سارے عوامل کیے، تو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کس کا تھا؟ ان کی یہ ذہن سازی کرنے والا یہی شخص تھا نا، الطاف صاحب. لیکن جو لوگ ان ٹارگٹ کلرز کی وجہ سے مارے گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ ماں کے پیٹ سے ان کا کیا قصور تھا؟ دیکھیں، کوئی ماں کے پیٹ سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ تھا کوئی ایسا ڈیو پروسیس ہو قانونی طور پر اس سے گزرنے کے بعد کہ وہ بھی ہمارے، وہ دیکھیں نا، وہ بھی ہمارا پارٹ ہیں، وہ بھی ہمارا پارٹ ہیں. تو ان کو بھی معاشرے میں جینے کا حق ہے کہ ان کو بھی کچھ اس طرح کا معافی کا یا ڈیو پروسیس سے گزرنے کا قانونی راستہ نکالا جائے، قانونی راستہ نکالا جائے کہ وہ بھی ایک معاشرے کا حصہ بن سکے. لیکن کل کو یہ پھر ٹرینڈ چل پڑے گا نا کہ اس طرح کے رستوں پر نکلے اور بعد میں آپ کو پتہ ہے قانونی رستہ ہے، یہ رول بنایا ہوا ہے کہ عام معافی مل جائے گی، پہلے جتنے مرضی غلط کام کر لیں اور اس کے بعد جو آپ شامل ہو جائیں. دیکھیں جی، اس کے لیے پھر سٹیپس اٹھانے پڑیں گے گورنمنٹ کو، وزارت داخلہ کو اور دیگر ایجنسیز کو کہ وہ جو فیکٹریز جو ان لوگوں کو اس طرح سے بناتی ہیں اور وہ لوگ جو ان لوگوں کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو، تاکہ آئندہ اس طرح کے عوامل نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلر بنے، دہشت گرد بنے. تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے کہ جو علیحدگی کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، قتل و غارت گری پہ اکساتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہونی چاہیے. بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ میں رہتے ہوئے اگر الطاف صاحب کے حوالے سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، ان کی تقاریر یہ سب کے پاس، میڈیا کے پاس آن ریکارڈ موجود ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایموشنلی وہ ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ اس طرح کے افراد جو ہیں وہ معاشرے کے جو اچھے لوگ تھے وہ ان خرابیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ پرسپیکٹو تھا مصطفیٰ بھائی کا جو انہوں نے دیا تھا اس وقت. ظفر ہلالی صاحب، عام معافی ہونی چاہیے. لیکن افتخار عالم صاحب، میں افتخار عالم صاحب سے دیکھیے بات سیدھی سادھی. افتخار عالم صاحب، آپ سے ایک میری ایک بات صرف کروں افتخار عالم صاحب سے. افتخار عالم صاحب، قانون تو اپنا رستہ بعد میں لے گا، لیکن میرا خیال ہے پہلے آپ تمام رہنما جو سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، لیکن میرا خیال سے آپ پہلے عوام سے تو معافی مانگے نا، سب کے سب، کہ ہم ان جرائم کو ہوتا دیکھتے رہے، خاموش رہے، ان میں شامل رہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ تھا. آپ پہلے عوام سے تو معافی مانگے. بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم نے بالکل اس چیز کی معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس گناہ کے اندر شریک رہے، کہ جو کچھ وہ کرتا رہا، جو ہم نے آواز نہیں اٹھائی اس کے لیے، تو ہم اس گناہ میں شریک تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بری و ذمہ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو ہیں آپ ان حالات کے. میں نے آن ریکارڈ بھی آپ سمجھتے ہیں، بات سنو ہلالی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا اگریمنٹ ہونا چاہیے؟ جو 5 سے کم مارے ہیں ان کو سزا سے بچ جانا چاہیے، ان کو ایمنسٹی مل جانا چاہیے؟ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ نہیں، آدمی نے جب جان ہے تو ڈاکٹر صاحب میں تو حیران ہوں، آپ تو میں حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں 200 قتل کیے ہیں اور ان کو بھی معاف کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھیے وہ ایسے باتیں کرتے ہیں علیحدگی کے اور یہ دہشت گردی. بھائی پکڑو ان کو، تمہارے پاس فوج ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، ان لوگوں کو پکڑو، ان کو سزا دو. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا طریقہ ہے؟ کوئی ڈیل کر لیں ان کو. اچھا بھئی آ جاؤ، تم نے کتنے مارے؟ 5. اچھا چلو تم معاف ہو گئے. یار کمال ہے. For God's sake, you can't do that. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ میگا کرپشن کیسز نہیں ہے ہلالی صاحب. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جتنے اتنے کروڑ سے زیادہ کیے وہ میگا کرپشن ہے اور جو چھوٹے کیے ہیں وہ چھوٹی کرپشن ہے. کرپشن تو کرپشن ہے. میرا یہی سوال ہے کہ ان کو، اور ایم کیو ایم یہی الزام لگا رہی ہے، ایم کیو ایم یہی کہہ رہی ہے کہ ڈرائی کلیننگ کی کوئی کمپنی بن گئی ہے یا پتہ نہیں مشین بن گئی ہے اور ان کو پرفارما بھروایا جا رہا ہے جیلوں میں جا کے. اسی لیے یہ تاثر ختم کرنا بہت ضروری ہے کہ سزا اور جزا اور درمیان میں کوئی یعنی
ان کے خاندان والے آ کے معاف کرتے ہیں جن پہ کوئی راستہ، لیکن سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا تو تاثر وہی جائے گا. تو فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پرفارما بھروایا جا رہا ہے جیلوں میں اور کہا جا رہا ہے کہ بس یہ بھر دو اور سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے معاشرے میں سزا اور جزا کا، کہ بغیر معاشرے نہیں چل سکتے. افتخار عالم صاحب بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک تو جو متحدہ قومی موومنٹ نے الزام لگایا ہے اس کا وزیر داخلہ انور چال صاحب نے خود اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، تردید ان کی جو ہے آئی ہے. اور دوسرے آپ دیکھیں جس طرح یہ پریس کانفرنس پہلی ہوئی تھی مصطفیٰ بھائی نے کی تھی، تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی جو ہے رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھی جو ہے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جی لوگوں کو کالز کر رہے ہیں، اسیروں کے گھروں کے اوپر کالز آ رہی ہیں. تو یہ تو پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی اگر موجود ہے اور ان کے ساتھی اس اذیت سے بچ رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی یہ اسٹیپ اٹھا سکتا ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، چاہے کوئی بھی کرتا ایکس وائی زی. لیکن یہاں پہ جو یہ چیزیں ہیں اس کو یہ صرف الزامات کی حد تک ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. اسیروں سے کیا مراد ہے؟ اسیروں سے مراد ان لوگوں کی ہے جو کہ ٹارگٹ کلرز ہیں، بھتہ خور ہیں. اسیروں سے، اسیر کے لفظ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں جب تک ان کے اوپر الزام ثابت نہیں ہو جاتا، وہ کنوکٹڈ نہیں ہو جاتے کورٹ سے، اس وقت تک تو وہ الزامات ہی ہیں نا، تو ان کو اسیر ہی کہیں گے کہ وہ جیلوں کے اندر وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار عالم صاحب. دیکھتے ہیں کہ دنوں میں آپ کے قافلے کو کون کون جوائن کرتا ہے، تحقیقات کس رخ آگے بڑھتی ہیں، کیا انکشافات ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ادارے اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. بہت شکریہ افتخار عالم صاحب. مجھے ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھارت میں سیکیورٹی کا مسئلہ تو ناظرین کسی حد تک، بہت حد تک حل ہو گیا. دھمکیاں بھی شیو سینا کی جانب سے، ان کی پارٹی کی جانب سے ابھی تک دی جا رہی ہیں. لیکن یہ ہمارے جو کپتان ہے T20 ورلڈ کپ کے شاہد آفریدی، ان کو کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ پاکستان میں ان کو اتنا پیار نہیں ملتا جتنا بھارت کے عوام نے ان کو پیار دیا ہے. کبھی صحافیوں پر غصہ اتارے ہیں اور آج تو انہوں نے پاکستانی عوام پر ہی غصہ اتار دیا ہے کہ ہم لوگ انہیں پیار ہی نہیں دیتے. میرا خیال ہے جی انہیں نجم چھٹی ہو گیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب بیان دیا وہاں جا کے، اور وہ شاید بھول گئے ہیں کہ 2 روز پہلے تک ان کو وہاں پہ مارنے کے لیے پوری ٹیم کو وہاں پہ انتہا پسند گھوم رہے تھے، پیچھے اکھاڑ رہے تھے. کتنا بڑا ریاستوں کی، حکومتوں کی سطح پہ ایک تنازع ہوا، پوری دنیا نے اس کو اچھالا. اور وہ آج میں حیران ہوا ہوں. ایک تو دیکھیں میرے خیال سے شاہد آفریدی صاحب کو کم بات کرنی چاہیے، کم وہ بولیں، اگر میڈیا کے سامنے کم سے کم آئیں تو بہت مناسب ہے. وہ میڈیا کے سامنے آ کے کئی دفعہ غصے میں آ جاتے ہیں، کچھ عجیب سی بات کر جاتے ہیں، شاید وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، کچھ اور کہہ جاتے ہیں. وہاں پر جو کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا میرے خیال سے ان لوگوں کی وہ سمپتھیز حاصل میں سمجھ نہیں پایا. میں نے ان کی 2-4 دفعہ یہ بات سنی. ہاں وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے، یا کوئی پتہ نہیں، میں شاید آئے گا تو پوچھوں گا، دوست بھی ہے بھائی ہے چھوٹا، لیکن میں اسے پوچھوں گا یار کوئی چوئنگم تو نہیں انڈیا میں آ رہی بوم بوم کے نام سے جس میں تم نے کام کرنا ہے اور تمہارے جو اشتہار وغیرہ وہاں چلیں گے. تو لیکن وہ میرا خیال ہے بڑی نامناسب سی بات ہوئی. اور جس طرح انڈین غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان انڈین میڈیا کو تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ. ہماری پاکستان کی ٹیم ہے، پاکستان نے پیار دیا، پاکستانی آپ سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کی پہچان ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے دھونی آ جائے یا ان کا کوئی اور بندہ آ کے کہے کہ مجھے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں بہت پیار ملا، مگر وہ کیسے کہیں گے ہمیں بھارت سے زیادہ پیار ملا؟ یہ بڑی بہت ہی میرے خیال سے ایک عجب سا اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پورا کا پورا کرکٹ بورڈ ہی اس یہ کوئی عجیب قسم کی ان کی ٹون ہے، آپس میں بھی شاید بیٹھ کے ایسی باتیں کرتی ہے. ذرا اپنے ناظرین کو ہم دکھا بھی دیں ایک دفعہ کہ کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا پلے کیجئے گا پلیز. انڈیا میں ہم نے ہمیشہ کرکٹ کو بہت انجوائے کیا، یہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا، اتنا پیار ہمیں پاکستان میں بھی نہیں ملا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جتنا پیار ہمیں یہاں ملا ہے. کل تک آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اور آج ان کو پاکستان کی محبت، پاکستانی عوام کی محبت یاد ہی نہیں آ رہی ہے. ظفر ہلالی صاحب، لگتا ہے کوئی سینسز میں یہ بات کی ہے، ہوش و آواز میں رہتے ہوئے بات کی ہے آفریدی نے؟ دیکھیے تھوڑا سا اس بیچارے کو تھوڑا سا گیو ہم سم روپ. اس کو تو جتنا کرٹیسزم ہوا ہے، کسی نے، میں نے خود کہا ہے، میں نے کہا اب تو یہ چوکے اور چھکے تو صرف ایڈورٹس میں مارتا ہے، پلینگ فیلڈ پہ تو مار ہی نہیں سکتا.
میں نے خود کہا ہے کہ اس کی کپتانسی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے ہم نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا ہے, اس کی کیپٹنسی کو کرٹیسائز کیا ہے, اس کے پرفارمنس کو کرٹیسائز کیا ہے. ہم نے کہا ہے اس کو نکالو پھینکو, اور شہریار خان کو نے اس کو ہیڈ ٹو فون ہم اپ ان سے, میں بھی پٹھان ہوں تم بھی پٹھان ہو, میں نے کہا ہے تم کپتان رہو گے تو فکر مت کرو. دیکھیے اس بیچارے کو خاصا برا ٹریٹمنٹ ملا ہے ادھر, تو اب وہ اپنا دل کی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمسایہ ملک میں جا کے اپنی پاکستانی عوام کی تسلیم کر سکتے نہیں. اب سنیے نا, اب دوسری بات یہ ہے, اب ایک وہ کراؤڈ آئے گا ایڈن گارڈنز کا کراؤڈ, 1 لاکھ لوگ شاید آئیں, 100,000 پیپل آئیں گے, اور اس کو تھوڑا سا اس کراؤڈ کو بھی ان کا بھی فیور گین کرنا, یہ میرے خیال میں اٹ کوڈ بی اے ویری ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ. وہ آ کے بو نہیں کریں گے, وسل نہیں کریں گے, وہ کہیں گے یار دس مین مینز ویل, یہ تو ہمارے ساتھ اس کی ہمدردی ہے. میرے خیال میں اٹس اے کلیور موو. ایکچولی جو موو میرے خیال میں اچھا نہیں ہوگا. ظفر بھائی وہاں ہنگامہ, آپ کے خیال سے پاکستان, آپ کے خیال سے شاہد آفریدی کے چھکے کے اوپر وہ تالیاں بجائیں گے انڈیا میں؟ ایسا نہیں ہوگا ظفر بھائی, ایسے کیسے ہوگا؟ میں آپ کو نہیں, جتنے ٹماٹر پھینکتے تھے نا, جتنے وہ ٹماٹر پھینکتے چاہتے ہیں وہ شاید کم پھینکے گئے ہیں اس کے آن ہم. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان آئے, مگر ہندوستان خود بلیم نہیں لینا چاہتا تھا اگر ہم نہ آئیں. تو وہ ایسا ایک سچویشن فضا کریٹ کیا تھا کہ ہم نہ آئے, ہم گئے ہیں. اور بی جے پی کے ایکسٹریم, اب میں حیران ہوں, شیو سینا از اے پارٹ آف بی جے پی ہے نا جی, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اس پچ کو کھدائی کریں گے اور یہ کریں گے. ان کا گیم, مگر اب وہ چلے گئے ہیں, افریدی کو بیچارے کو تھوڑے سے وہی میں کہنے لگی ہوں کہ بہرحال افریدی صاحب کچھ بھی کہتے رہے پاکستانی عوام کے بارے میں بھارت جا کر کہ ان کو شاید اتنا پیار ملا جتنا بھارت ملے. ہماری دعائیں پھر بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں, شاہد افریدی کے ساتھ ہیں, کہ وہ اچھا پلے کریں, اچھی پرفارمنس دیں, اور یہ سیریز جو T20 ورلڈ کپ ہے یہ جیت کر پاکستان واپس آئیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.